جب سے کووڈ ویکسین لوگوں کو لگی، کرونا کا دور گزرا، اس کے بعد اب یہ کہا جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک بہت بڑھ گئے ہیں کرونا ویکسین کے بعد۔ ویکسین اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت رکھی ہے اور اس میں اتنا شفا رکھا ہے۔ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو دار الخلافہ کہا جا رہا ہے شوگر کا، کیونکہ ہر تیسرے بندے کو شوگر ہے، ہر دوسرے بندے کو بلڈ پریشر ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ سیل ہے فارمولاز کی، فارمولا ملکس کی۔ اچھا، یہ جو ڈبے کے دودھ جی نیشنل اسمبلی میں کہ بل پاس ہو اس پہ اور ان پہ ٹیکس ہو ہیویلی، بیکاز دے آر سو ڈیمیجنگ فار دی کڈ۔ ورسٹ فوڈ جو ہم کتوں کو بھی نہیں کھلانا چاہیے وہ ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ سفید چینی جو ہے اس پہ سبسڈیز دی جاتی ہیں، اور چینی پہ سبسڈی نہیں ہونی چاہیے سر، تھوڑی سی سر سبسڈی نہیں، اس پہ ٹیکس ہونا چاہیے 400%۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ بیمار ہو گئے ہو، ہر جگہ پہ ہر فنکشن پہ۔ اب میں نے ایک فلیکس سا بنایا کہ یار میں بیمار نہیں ہوں، پلیز میں نے خود وزن کم کیا ہے۔ تو ادھر تو کوئی ووٹ بھی نہیں دیتا اگر پتلے بندے کو، انفارچونیٹلی وہ چلتے ہیں انہوں ووٹ دینا چنکڑی زیادہ ہے یو نو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو ڈاکٹر عبدالباسط پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ جھوٹ جس شعبے میں بولا جاتا ہے وہ صحت کا شعبہ ہے۔ ہر کوئی ہر دوسرے دن آپ کو کسی نہ کسی مرض کے بارے میں رائے دیتا نظر آئے گا، اور خاص کر وہ لوگ جن کے پاس اس شعبے کی اتھارٹی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں کوشش کرتے ہیں کہ ایسے مہمانوں کو بلایا جائے جو اتھارٹی کی حیثیت بھی رکھتے ہیں اور کئی سالوں کا ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں۔ آج میرے پاس جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان میں اور دنیا بھر میں صحت کے شعبے میں ایک معروف شخصیت ہیں۔ سابق صوبائی وزیر صحت، سابق وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم، اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں جب علامہ اقبال میڈیکل کالج میں MBBS کا اسٹوڈنٹ تھا تو سر کا شاگرد تھا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر، آج آپ نے وقت دیا۔ سر، سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب سے کووڈ ویکسین لوگوں کو لگی، کرونا کا دور گزرا، اس کے بعد اب یہ کہا جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک بہت بڑھ گئے ہیں کرونا ویکسین کے بعد۔ اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ یہ جھوٹ ہے، سچ ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں جیسے آپ نے اپنی انٹرو میں بھی کہا کہ متس بہت زیادہ ہوتی ہیں، ایسے ہی افواہیں بہت پھیلتی ہیں جھوٹ پہ مبنی، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے ان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ بہت ساری میں ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جنہوں نے ٹاپ 2-3% کے ورلڈ میں جنہوں نے میکسیمم اسٹڈیز کی، ٹرائلز کیے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو ہم نے ڈفرینٹ کئی ویکسینز لگائیں، اسٹارٹنگ فرام کینسائنو، دین ZF2001 پہ آخری ویکسین تھی، اور ابھی بھی میں بہت ساری ویکسینز پہ ٹرائلز کر رہا ہوں۔ فار ایگزامپل ڈینگی کی، فار ایگزامپل شنگلز کی ویکسین۔ اور ویکسین اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت رکھی ہے اور اس میں اتنا شفا رکھا ہے کہ ویکسین سے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ویکسین لگاتے ہیں، کووڈ تو خیر نہیں لگا رہے ہم، لیکن کوئی بھی اور ویکسین لگاتے ہیں جیسے شنگلز کی ایڈلٹس میں لگاتے ہیں، تو آپ کا امیون سسٹم بوسٹ ہوتا رہتا ہے ارسپیکٹو اس بیماری سے، تو آپ کو پروٹیکشن ملتی ہے، لیکن اوور آل آپ کا امیون رسپانس بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ میں پاکستان میں وہ شرح اموات نہیں ہوئی تھی جتنی باقی ملکوں میں ہوئی تھی، اور ایڈوانس ملکوں میں اٹلی وغیرہ میں اور اسپین میں۔ ہمارا حالانکہ ہیلتھ سسٹم ان سے بہت پیچھے ہے، لیکن اس کی ایک وجہ یہ تھی EPI پروگرام کا ہونا، کیونکہ ادھر جیسے TB کی ویکسین ہے یا BCG ویکسینز ہیں یا یہ وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو، وہ ایریڈیکیٹ ہو چکی ہیں بیماریاں ان سے۔ ہم ابھی بھی لگاتے ہیں بچوں کو، اور اس کی ایک وجہ یہ بہت بڑی وجہ تھی کہ ہمارے لوگوں کا کم موٹیلٹی بھی کم ہوئی، موربیڈیٹی بھی کم ہوئی۔ تو ویکسین جو ابھی تو تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں ان کو لگائے ہوئے ویکسینز ہمیں، 2019 کو اور پھر 2020 گزرا، تو مطلب 10 سال ہو، کیا 30 سال کے قریب ہونے والی ہیں۔ تو 30 سال میں کوئی بھی ایسی اسٹڈی جو لانگیچیوڈنل ہم نے بھی دیکھی ہے اور باقی انویسٹیگیٹر نے بھی دیکھی ہے، اس میں کوئی ایکسیس ہارٹ ڈیزیز نہیں ہے۔ ہارٹ ڈیزیز ویسے ہی بہت کامن ہے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے کہ نمبر 1 کلر ہے، اور بہت ینگ ایج میں ہوتی ہے بیکاز آف دی رسک فیکٹرز۔ جنہوں ایسی اسٹڈی اگر کوئی کرے کہ جنہوں نے ویکسین لگوائی اور جنہوں نے نہیں لگوائی، کوئی فرق نہیں آیا اس میں، ناٹ ایٹ آل۔
there is no difference. اب یہ پھر بہت زیادہ کامن کیوں ہو گئی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اب نوجوانوں میں بہت زیادہ ہارٹ ڈیزیز ہو رہی ہے, ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. نوجوان ڈاکٹرز میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ. دیکھیں, وہ شاید پہلے بھی رہے تھے, پہلے کچھ دہائیاں پہلے وہ ڈائگنوز نہیں تھے ہوتے, سوئے مر گیا, کوئی ادھر مر گیا, کوئی ادھر مر. اب ذرا پتہ چل جاتا ہے. نمبر 1 ڈائگنوسس زیادہ کامنلی ہو جاتا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہماری جو ہم اپنا تباہی کر سکتے ہیں جسم کی, جو اللہ کی ایک امانت ہوتی ہے, جسم آپ کا اور میرا ہم اللہ نے ایک امانت کے طور پہ ہمیں دیا ہوا ہے, اور اسی کو چلا جانا ہے جب 4 فٹ نیچے جانا ہے. تو اس کی حفاظت بھی میری آپ کے فرض ہے. سب سے پہلے جو ہے ایشو وہ ہماری اینٹی نیٹل کیئر کا ہے. اگر آپ کی پور اینٹی نیٹل کیئر ہو, اور جب میں آپ کو پڑھاتا تھا اور علامہ اقبال کا پرنسپل تھا, اس وقت ایک اسٹڈی کی تھی جہاں ہم نے اینٹی نیٹل کیئر پنجاب کی ایویلویٹ کی تھی, جو کہ بوسٹ کرتی ہے بہتر. یہ ٹرم تھوڑی سی ذرا ایکسپلین بھی کر دینا, اینٹی نیٹل کیئر. مطلب جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ وقت جو اینٹی نیٹل کہتے ہیں ہم, یعنی کہ جب ایک حاملہ خاتون بچے کو کیری کر رہی ہوتی ہیں, تو اس وقت یہ دیکھا گیا تھا کہ اسکلڈ برتھ اٹینڈنس صرف 30% ڈلیوریز کو پنجاب میں مہیا ہیں, اور جو دوسری دفعہ اس نے جانا تھا اپنے ایبسٹریٹیشین کو دکھانے, وہ 18% تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹس رورل ایریاز میں ہوتے ہی نہیں ہیں. اور جب آپ کے ماں کے پیٹ میں نشو و نما نہیں نہ ٹھیک ہوتی, تو آپ 20 سال 25 سال کی عمر میں آپ کو ساری نان کمیونیکیبل ڈیزیزز بہت بڑھ جاتی ہیں, خاص کر شوگر. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو دار الخلافہ کہا جا رہا ہے شوگر کا, کیونکہ ہر تیسرے بندے کو شوگر ہے, ہر دوسرے بندے کو بلڈ پریشر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے اس وجہ سے ہیں کہ ایک تو آپ کے بیج ان چیزوں کے موٹاپے کے بھی بو دیے جاتے ہیں جب آپ ماں کے پیٹ میں آپ کی دیکھ بھال صحیح نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد آپ کا پینکریاز نہیں ڈیولپ ہوتا, آپ کے رسک فیکٹرز بڑھ جاتے ہیں, اور آپ کی اوبیسٹی کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. یہ میری اپنی کئی اسٹڈیز ہیں. اس کے بعد جب ہم بچہ ہو جاتا ہے, تو سب سے اچھی چیز تحفہ ایک ماں اپنے بچے کو زندگی میں کیا دے سکتی ہے, اپنا دودھ. اس میں اتنا شفا ہے کہ اینٹی باڈیز ہی نہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کا ڈیزائنڈ وہ دودھ ہے. میں نے آپ نے کسی انڈسٹری نے نہیں کیا, لیکن پڑھتے ہی اب پلاتی ہیں تو ہفتہ 10 دن 15 دن مہینہ پلا لیا, تو ساتھ اپنی کنوینئنس کے لیے اس کو بوٹل دے دی. دیکھیں, اس کو بہت کنڈیم کرنا چاہیے. پاکستان وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ سیل ہے فارمولا ملکس کی. اچھا, ڈبے کے دودھ. جی, آپ کو پتہ ہے کہ ادھر ہم نے بڑی کوشش کی نیشنل اسمبلی میں کہ بل پاس ہو اس پہ, اور ان پہ ٹیکس ہو ہیویلی, بیکاز دے آر سو ڈیمیجنگ فار دی کڈ. تو پھر بچوں کی ایک میں نے اسٹڈی کی HSN کالج مزنگڈا, لوور اسٹیٹ اور ہائی سوشل کلاس میں, دونوں میں 52% بچے اوور ویٹ یا اوبیس تھے, اور اسکول گوئنگ چلڈرن. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہارڈلی کوئی فٹ بال ہاکی وغیرہ فیلڈ میں کھیلتا ہے. ایک تو موسم اتنا گرم ہوتا ہے, دوسری جگہ نہیں ہے, فیسلٹیز نہیں ہیں, پھر وہ ویڈیو پہ ہی کھیلتے ہیں. تو اور ویڈیو پہ پھر اس کے بعد ہمارا جو ورسٹ فوڈ جو ہم کتوں کو بھی نہیں کھلانا چاہیے, وہ ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. اور یہ امریکن جو مافیا ہے مارکیٹنگ کا, جگہ اپ سائز ایک ہی چیز سستی ہو رہی ہے, اپ سائز سستے داموں کرا لو, برگر بڑھتا ہے, کوک کا سائز بھی بڑھ جائے گا, برگر میں بھی ڈبل ہو جائے گا, اور چپس بھی ایکسٹرا مل جائیں گے. تو یہ, اور پھر اس کے بعد بچے کھانا بھی مانگتے ہیں کئی دفعہ. ٹھیک ہے, تو یہ اسنیکنگ جو ہے, اور یہ ہر کونے نکرے پہ ہے. جو غریب آدمی ہے وہ توے پہ بند برگر اور فلانا اور وہ ٹکی برگر اور انڈا برگر اس طرح کے بناتے ہیں, اور وہ بچوں کو, تو بچوں کے لیے یہ انتہائی مضر صحت ہے. جب وہ ٹین ایجر ہو جاتے ہیں تو ان میں ویٹ ان کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. اس کی وجہ سے پھر خاص کر جب آپ کی فیملی میں ہسٹری ہے شوگر کی, بلڈ پریشر کی, ہارٹ ڈیزیز کی, تو وہ ملٹیپلائی ہو جائے گا. اور پھر سٹریس کی بھی معاملہ ہے
لیکن سٹریس ظاہر ہے کہنا بہت آسان ہے کہ جی سٹریس سے بچ جائیں، کوئی بھی نہیں بچ سکتا، ہونی ہے لائف میں سٹریس. آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے اور آپ یقین کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، میرا سانس جتنے لکھے ہیں وہی ہیں، جو مجھے پیسہ ملنا ہے وہی ملنا ہے اچھی طریقے سے. یہ یقین کی کمی ہے نا کہ ہم چیٹ کر کے کمانا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہم سگریٹ بھی پئیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ہوگا ڈیمیج. یہاں پہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. پھر سب سے بڑھ کے اس ملک میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سفید چینی جو ہے وہ اس پہ سبسڈیز دی جاتی ہیں، اور چینی پہ سبسڈی نہیں ہونی چاہیے سر، تھوڑی سی سر سبسڈی نہیں، اس پہ ٹیکس ہونا چاہیے 400%. چینی، سفید چینی کا ایک بھی میڈیسنل فائدہ نہیں ہے. 128 میں آپ کو ابھی گنا دوں گا، کینسر سے لے کے شوگر کرنے سے، بلڈ پریشر سے، اوبیسٹی سے، یہ اس کے ہارمز ہیں. اسی طرح ہی سالٹ کا ہے. اور لیکن ان پہ کیوں نہیں ٹیکس لگایا جاتا، کیوں ان کو بند نہیں کیا جاتا ملوں کو؟ کیونکہ یہ ہر گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں جو اون کرتے ہیں، جن کی مائنز ہیں سالٹ مائنز، وہ بھی سیٹھ لوگ ہیں، بڑے انفلوئنشل ہیں، پولیٹیشینز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کئی دفعہ پولیٹیشین سے بڑے ہائی لیول پہ ڈانٹے بھی کھا چکا ہوں اس چیز میں. میں نے انہیں کہا جی آپ کیوں چاہتے ہیں کہ غریب آدمی چینی زیادہ کھائے، سستی کر کے، سبسڈی دے کے، اربوں روپے آپ سبسڈی دے رہے ہیں اور بعد میں جلدی مرے. آگے ہی ہماری 33% آبادی کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے. اوبیسٹی ہر دوسرے بندے کو ہے پاکستان میں. اور اوبیسٹی یہ نہیں ہے کہ آپ کی توند اتنی بڑی نکلی ہوئی ہے، اوبیسٹی یہ ہے کہ آپ کی ویسٹ اگر 36 انچ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آلریڈی آپ اوور ویٹ اینڈ اوبیس ہیں. اور پھر اس کے ساتھ باڈی میں انفلمیشن، سوزش ہو جاتی ہے، کینسر بھی. اب آپ کو یہ بھی آپ کے سننے والے اور دیکھنے والوں کو یہ بھی بتانا ضروری ہوگا کہ اوبیسٹی کے ساتھ 23 قسم کے کینسر ہوتے ہیں، تو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. تو یہ یہاں پہ اوبیسٹی کو سمجھا جاتا ہے. میں جب آپ کا پرنسپل تھا میں تھوڑا موٹا تھا، پھر میں نے آپ سے سوال بھی کرنا تھا، اللہ نے عقل دی، ہدایت دی، تو میں نے وزن کم کیا. میں آپ سے الگ سے پوچھوں گا یہ پورا جو اور میں مینٹین کرتا رہا. تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ بیمار ہو گئے ہو، ہر جگہ پہ، ہر فنکشن پہ. اب میں نے ایک پلیک سا بنایا کہ یار میں بیمار نہیں ہوں، پلیز میں نے خود وزن کم کیا ہے. تو ادھر تو کوئی ووٹ بھی نہیں دیتا اگر پتلے بندے کو، انفارچونیٹلی وہ چلتے ہیں ووٹ دینا، چنکڑی زیادہ ہے تو یہ ہمارا کلچر ہے. ماں باپ بھی یہ ان کو یہ شعور نہیں ہے، یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ واٹ دے آر ڈوئنگ ود فارمولا ملک. فارمولا ملک شوڈ بی بینڈ. if I was in any position I would condemn. ماں کے دودھ جیسا قرآن پاک نے اس کی دی ہے موسیٰ کے کہ میں نے ٹھنڈک ڈال دی. یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو جب آپ فڈل کریں گے نا. اچھا سر، آپ نے ایک چیز کہی کہ جو ہارٹ اٹیک بڑھ رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ جو میں نے فرسٹ ٹائم سنی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی صحیح طرح سے کیئر نہیں ہوتی تو ہارٹ اٹیک کی وجوہات بڑھ رہی ہیں. باقی تو ساری آپ نے بتا دی ہیں، جب بچہ باہر آ جاتا ہے دنیا میں، ماں کے پیٹ میں ایسی کیا کمی رہ جاتی ہے اس کو کہ اس کو ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ کی پراپر اس وقت جس کو ہم پری نیٹل کہتے ہیں یا اینٹی نیٹل کے جب حاملہ ہوتی ہے، یہ بھی ہماری بچیوں کو اور بہنوں کو یہ شعور نہیں ہے کہ یہ دو زندگیاں اس وقت کیری کر رہی ہیں، اپنی بھی اور بچے کی بھی. اور بچے کی آؤٹ کم ڈپینڈ کرے گی کہ اس کی نرشمنٹ کیسی رکھتے ہیں، کیا ہائی پروٹین ڈائٹ لے رہے ہیں، کیا بیلنس ڈائٹ ماں لے رہی ہے، کیا ماں ایکسرسائزز کر رہی ہے. کیونکہ آپ کی سارے آرگنز اس وقت ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، انکلوڈنگ پینکریاس، ٹھیک ہے، انکلوڈنگ آپ کی اینڈوتھیلیم جو ہمارے اندر لائننگ ہوتی ہے بلڈ ویسل کی، اس پہ میرا بہت سارا کام ہے. وہ خود ایک آرگن ہے، اینڈوکرائن آرگن ہے. وہ اتنا بڑا آرگن ہے کہ اس کو ایک بندے کے، آپ جیسے بندے کے میں نکالوں اینڈوتھیلیم تو اس کو اسپریڈ کروں تو 8 ٹینس کورٹس کور کرتی ہے وہ. اور وہ 350 کے قریب پیپٹائڈس سکریٹ کرتی ہے، موسٹلی ہارمفل، جو ڈیمیج کرتے ہیں. انٹرلیوکن 1, 6, 12 انفلمیشن کرتے ہیں، سوزش. اور وہ سوزش جب اینڈوتھیلیم جو ٹائل لائک سیلز ہماری نالیوں میں ہیں، جب ان کے پیچھے سوزش ہوتی ہے تو وہ ڈسرپٹ ہو جاتا ہے. اور جو پلیٹلیٹس ہماری چل رہی ہوتی ہیں، جو خون کو بند کرنے کے لیے ہوتی ہیں، جب آپ آپریشن کرتے ہو تو اسی لیے بند ہوتا ہے نا پلیٹلیٹ، وہ پلیٹلیٹس
سمجھتی ہیں کہ کسی نے کاٹ دیا، حالانکہ کاٹا نہیں ہوتا، سگریٹ کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہوئی، تو وہ کلوٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جب کلوٹنگ شروع ہوتی ہے تو کلوٹ جب رپچر کرتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے بندے کو. اور ہارٹ اٹیک کی عام طور پہ زیادہ تر لوگوں کی پہلی علامت ڈیتھ ہی ہوتی ہے، سڈن ڈیتھ ہوتی ہے. اور مردوں میں سڈن ڈیتھ بہت زیادہ ہے. ایک مرد میں اگر 9 عورتوں میں 1:9 ریشو ہے کہ عورتوں میں وہ کم ہے سڈن ڈیتھ، میلز میں زیادہ ہے اور ہائپرٹینسوز میں زیادہ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک میں عوام کا قصور نہیں ہے، لوگوں کا قصور نہیں ہے. کوئی دیکھیں بجٹ آتا ہے نا، کوئی ایک آنا بھی مجال ہے کہ ہم نے پریونشن پہ رکھا ہو، 1 روپیہ بھی رکھا ہو نہیں. نئے پروجیکٹس، آئیوری ٹاورز بنانے ہیں ہم نے، وہ ٹاور، یہ ٹاور، اسپیشلائزڈ ہاسپٹلس بنانے ہیں. بھائی ان کی روک تھام کرو، کینسر ہے یا ہارٹ ڈیزیز ہے، اس کی آپ ٹپ آف دی آئس برگ بھی نہیں ٹچ کر سکتے. آپ پورا بجٹ بھی لگا دو تو آپ اس کو نہیں ٹریٹ کر سکتے. لیکن پریونشن پہ اگر آپ سپوز چند لاکھ کروڑ روپے لگائیں گے تو آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ بچائیں گے اپنا کیوریٹیو ہیلتھ پہ. ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو ایسی کیا خوراک ماں لے یا اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہوں جس سے ہارٹ اٹیک کے چانسز اس بچے میں کم ہوں فیوچر میں؟ دیکھیں ماں کا اپنا وزن متبادل رہے، یہ نہیں کہ وہ بہت موٹی ہو جائے. نمکیات کی کمی کرے، کیونکہ اکلیمسیا، پری اکلیمسیا پلیسنٹل سرکولیشن سفر کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس کو شوگر ہے ماں کو تو اس کو کنٹرول رکھے. اور عام طور پہ پریگنینسی میں آپ کو پتہ ہے ہم میٹفورمن یا اس کے بعد صرف انسولین دیتے ہیں. تو اگر اس کو بلڈ پریشر ہے تو وہ بہت اچھی طرح کنٹرول کرے. ماں کو پلانڈ پریگنینسی کرنی چاہیے، ان پلانڈ نہیں کرنی چاہیے. وقفہ دے بچوں میں اور ایکسرسائز کرے فار ہر اور اس کے آنے والی جنریشنز کے لیے. پھر فیٹی فوڈ اوائڈ کرے. ہماری فوڈ کا مسئلہ ہے کہ وی آر اے نیشن اڈکٹیڈ ود کاربس. ہم روٹی کے بغیر سمجھتے ہیں روٹی نہیں، کھانا ہی نہیں ملا. ہم تو کھانے کا نام ہی ہم نے روٹی لکھ دیا. روٹی کدوں لگے گی؟ مطلب چپاتی یا نان یا روٹی کھل گئی. تو روٹی کے بغیر تو ہم سالن نہیں کھاتے. دیکھیں دنیا میں ایسا نہیں ہے. یورپ میں میں نے کئی جگہ پہ کام کیا، امریکہ میں، وہاں پہ وہ دیکھیں ہم جب روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں نا کھانا، تو یہ میری ایک اسٹڈی روشڈیل میں نے کی تھی کہ جو بچے پاکستانی انڈین اوریجن کے تھے نا، ان کا کمپیئر کیا تھا بچوں کو جو کوکیشین سے لوکل بچوں کے ساتھ. ان کا ہیموگلوبن بہت اچھا تھا، لال گورے چٹے. ہمارے والے بیچارے اس طرح تھا، بیمار تھے. حالانکہ پروٹین کنٹینٹ جب ہم نے دیکھا کہ کون زیادہ کھا رہا ہے تو وہ ہمارے والے زیادہ کھا رہے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ ہم روٹی کے ساتھ پروٹینز کھاتے ہیں. پروٹینز میں فائٹیٹس، روٹی میں فائٹیٹس ہوتے ہیں ویٹ میں، وہ بائنڈ کر لیتے ہیں آپ کی البیومن وغیرہ، آپ کی پروٹینز، تو وہ اسٹول میں نکل جاتی ہے. وہ پروٹینز کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو، اور حاملہ عورتیں کھاتی ہیں ود پوٹیٹوز، جس میں جو فیرس کو فیرک بناتا ہے امیجیٹلی، اور ایبزارپشن بہت بہتر ہوتی ہے. یا وہ اسٹیکس کھاتے ہیں، یا وہ ادھر تو نہ تندور ہے نہ روٹی کا چکر ہے، ادھر تو ساری پالیٹکس بھی روٹی پہ ہی ہوتی ہے، ساری بیماریاں بھی روٹی جیسی، انٹرٹینمنٹ ہی روٹی ہے. ہاں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری میں سمجھتا ہوں کہ اسکول لیول پہ ہمیں ہیلتھ کو ایز اے سبجیکٹ پڑھانا چاہیے. بچوں کو شعور دینا چاہیے، ماؤں کو شعور دینا چاہیے. پھر ایکسرسائز، یہاں پہ وی آر ویری ویری لیزی نیشن. ایک تو وی آر لیزی، دوسرا ہمارا انفراسٹرکچر نہیں ہے. مجھے پھر ایک دفعہ جب میں اختلاف کرتا ہوں گورنمنٹ سے یا کچھ بہت ساری پوسٹوں میں تو بڑے مسئلے بنتے تھے، لیکن میں رک نہیں سکتا انفارچونیٹلی. سر یہ مین بولے وارڈ بنی تھی، یہ اربوں روپیہ لگا تھا اس پہ. گلبرگ کی آپ کے ساتھ ہے بالکل. ادھر پودے لائے گئے تھے جھنگ سے، اور ایک پودے پہ کاسٹ آئی تھی اس وقت 5 لاکھ روپیہ. لیکن کتنے لگے، ابھی بھی بڑے اچھے لگ رہے ہیں. 12 لینوں کی ہے روڈ سائڈ لینز بنا کے، لیکن فٹ پاتھ بنانا بھول گئے. آپ چاہتے ہیں کہ صرف یہ گاڑیوں والوں کے لیے بنائیے، پیدل چلنے والوں کے لیے. آپ پروموٹ نہیں کر رہے نا. آپ کی پبلک ہیلتھ کا شعور نہیں ہے جو پالیسی میکنگ ہے. آپ کی گراؤنڈیں ہیں وہ یا تو انکروچڈ ہیں، یا وہ مینٹین نہیں ہیں، یا اس قابل نہیں ہیں. گٹا مٹی گرد و غبار، پھر کوئی غبا کر لیتا ہے آپ کو کوئی گولی مار کے چلا جاتا ہے، ماں بھی نہیں جانے دیتی باہر.
تو وہ اور پھر گھر اتنے بڑے نہیں ہیں, چھوٹے ہو گئے ہیں, تو اس لیے یہ ایکسرسائز کی اپرچونیٹیز بھی کم گئی ہیں. میں کہوں گا جی اچھا آپ جم چلے جایا کریں, جم کتنے بندے جا سکتے ہیں, اٹس سو ایکسپینسو. اور پھر جم میں بھی بندے کو شعور ہونا چاہیے جانے کا. اب واک کس وقت کریں اتنی گرمی میں؟ یا تو صبح فجر کے وقت میں ان کو کہتا ہوں کر لو, یا مغرب کے بعد کر لو. تو یو نو دیٹ سارٹ آف تھنگ کہ ہمیں جتنی بھی اس میں اویئرنیس کریٹ کریں کم ہوگی, کہ اویئرنیس نہیں ہے. ایون ڈاکٹرز کو اویئرنیس نہیں ہے. ڈاکٹرز میں موٹاپا بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر سگریٹ پی رہے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں تو ساتھ ہی کہتے ہیں نہ تسی نہ سگریٹ پیو. کیا آپ کا امپیکٹ افسر ہو؟ پاکستان میں ابھی بھی اسموکنگ از ایٹ اے رائز. فیمیل نے شروع کر دی ہے. اٹ ہیز بیکم اسٹیٹس سمبل. آپ کے یہ جو ڈرنکس ہیں سافٹ ڈرنکس, ہر دوسرا اشتہار تو سافٹ ڈرنکس کا ہے. ہر دوسرا جو لگی ہوئی ہے آپ کی اسکرینیں بل بورڈ یہ ڈرنکس کی ہیں, اور ادھر ہیروز کو آپ پلا رہے ہیں, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, گانے گا رہے ہیں. یہ بچے ان چیزوں سے بہت انفلوئنس ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جتنی پر کیپٹا ہماری چینی کی کنزمپشن ہے نا یہاں, دنیا میں کہیں نہیں. وی آر نمبر 1 ان دیٹ انفارچونیٹلی. نمبر 2 جتنی ان تھرڈ ورلڈ میں اسپیشلی پاکستان میں یہ ملٹی نیشنلز کی سیل ہے نا ان ڈرنکس کی, دنیا میں کہیں نہیں ہے. دنیا کو سمجھ لگ گئی ہے. وہاں آپ کے میکڈونلڈ بند ہو رہے ہیں ہر مہینے میں 2-3, یہاں نئے کھل رہے ہیں, نئے چوکوں پہ کھل رہے ہیں. پھر ڈرنکس جو ہیں دیکھیں ان سے زیادہ آپ کو ہارم کوئی نہیں کر سکتا. دے آر سو ٹاکسک. اور پھر لوگ سمجھتے ہیں ڈاکٹرز, کسی آپ ڈاکٹروں کے فنکشن پہ چلے جائیں سب سے پہلے چیز ختم ہوتی ہے ڈائٹ کوک یا ڈائٹ 7 اپ. تو وہ ٹھیک نہیں کیا, دے آر مور ڈیمیجنگ. میری اپنی اسٹڈی ہے. آپ کے جو جی ایل پی جی آئی پی کے ٹیکے نہیں لگاتے ہم بہت مہنگے والے, ازمپک اور یہ وہ آپ کی اپنی گٹ بنانا بند کر دیتی ہے. کے سیلز بناتے ہیں جی آئی پی, اور وہ جی ایل پی بناتے ہیں ایل سیلز, تو وہ ڈسرپٹ کر دیتے ہیں آپ کو آپ کی یہ آرٹیفیشیل سویٹنر سے. اب یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے لوگ, کیونکہ ادھر میں آپ کو بتا رہا ہوں, چند ایک آپ کے جو ویورز ہیں وہ دیکھیں گے, لیکن گورنمنٹ کے لیول پہ یہ گورنمنٹ نے کرنا ہے. پالیسیز انہوں نے بنانی ہے کہ ان ڈرنکس پہ ہیویلی ٹیکس کریں, ڈرنکس بند کریں. میں ان کو بیٹھ کے ڈیٹا دے سکتا ہوں کہ یہ کتنا ہارم کر رہا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ینگ ڈیتھس ہیں, ان میں بہت بڑا ان کا رول ہے. مطلب دیکھیں نا, یہ آرٹیفیشیل جو سویٹنرز ہیں ان کا تو کوئی دنیا میں اس سے زیادہ ڈیمیجنگ نہیں ہے.